نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 منٹ کا مدرسہ سبق نمبر 34۔ نماز کا ترجمہ ہم یاد کر رہے تھے۔ سورہ فاتحہ کا آخری ٹکڑا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر غضب ہوا، جن پر غصہ ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی راستہ ان لوگوں کا جو اصل راستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ تو سورہ فاتحہ میں ہدایت کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگتے ہیں۔ ایک تو اپنے نیک لوگوں کی صحبت، دوسرا خاص طور پہ ان لوگوں سے بچنا جن لوگوں نے جان بوجھ کر اللہ کے احکامات کو توڑا اور اللہ کے غضب اور غصے کے مستحق ہوئے، اور ان لوگوں سے بچنا چاہتے ہیں جن لوگوں نے اپنے خیال کو، اپنے نظریے کو، اپنی سوچ کو دین پر مسلط کیا، اپنی طرف سے کچھ عقائد گھڑ لیے اور راستے سے بھٹک گئے، جیسا کہ عیسائی۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں، دعا قبول کرنے کے لیے کہتے ہیں آمین، اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ سورہ فاتحہ کے بعد نماز میں کم از کم 3 چھوٹی آیتیں اور 1 بڑی آیت پڑھ لینی چاہیے، یا کوئی چھوٹی سورت پڑھ لینی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ سورہ اخلاص کا ترجمہ دیا ہے، پہلی آیت ہے سورہ اخلاص کی، قل هو اللہ احد۔ اس کا ترجمہ ہے آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ۔ نماز کی سنتیں، دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا، سجدہ میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا، یہ مردوں کے لیے ہے۔ پہلوؤں کو بازوؤں سے الگ رکھنا، یہ بھی مردوں کے لیے ہے۔ ان دونوں صورتوں میں یعنی خواتین جب سجدہ کریں گے تو سمٹ کر سجدہ کریں گی۔ خواتین جب سجدہ کریں گے تو حتی الامکان اس بات کی کوشش کریں کہ سمٹ کر سجدہ کریں۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے، یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائے۔ جھوٹی گواہی دینا، یتیم کا مال کھانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور ان کو تکلیف پہنچانا، والدین کو تکلیف پہنچانا جان بوجھ کر، یا ان کے ساتھ گستاخی کرنا، ان کو رنج پہنچانا، ان کو صدمہ دینا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فیصلہ فرما دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ بندگی ایک اللہ کی کرنی ہے، اور والدین کے ساتھ احسان کا، نیکی کا، بھلائی کا معاملہ کرنا ہے۔ گناہ کے نقصانات جو دنیا پیش آتے ہیں، بسا اوقات اطاعت اور عبادت کے فائدے ضائع ہو جاتے ہیں۔ بے شرمی اور بے حیائی کاموں سے طاعون اور ایسی نئی نئی بیماریاں پھیلتی ہیں جو پہلے لوگوں میں نہیں تھی۔ زکوٰۃ نہ دینے سے بارش میں کمی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے بارشوں کے نظام کو روک لیتے ہیں، جس سے پیداوار میں کمی آتی ہے۔ اطاعت کے فائدے جو دنیا ملتے ہیں، نیک عمل کرنے والے مومنین کے حق میں قرآن پاک ہدایت اور شفا ہے۔ شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صراط مستقیم کی صورت مثالی آخرت میں مثل پل صراط کی ہے۔ پس جس شخص نے دنیا میں صراط مستقیم پر استقامت کی، یعنی شریعت اور سنت کا پابند رہا، وہ اس پل صراط پر صحیح سالم گزر جائے گا۔ پس اگر چاہتے ہو کہ پل صراط پر پلک جھپکتے گزر جاؤ تو شریعت پر خوب مستقیم رہو۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل اور کرم سے ہم کو پورے دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔